بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ پورا بنی ثقیف اصحاب رسول ہے، پورا کا کیونکہ ملتا ہے تاریخ میں حجۃ الوداع میں بنی ثقیف کا پورا قبیلہ حج پہ گیا تھا۔ تو اب کیونکہ مائیں بھی گئیں، بچے بھی گئے، تو کہا کہ سارے تھے نا، اب رسول نے آخری خطبہ دیا تو سارے تھے، تو اس میں 4 سال کا بچہ بھی تھا، 2 سال کا بچہ بھی تھا، کوئی 10 سال کا بچہ بھی تھا۔ اب کہا انہوں نے دور سے رسول کو دیکھا تو کیا بنے؟ صحابی بنے۔ صحابی کی ڈیفینیشن آپ سنیں، ایک طرف دین اسلام اور اس کے اصول اور خدا کے اصول، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ایک طرف عند اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جزا سزا مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا یرا، جہاں یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے صاحبان ایمان عمل صالح انجام دو۔ ایک طرف کا نہیں، بندہ گلی سے گزر رہا تھا، ایک مرتبہ سر ایسے گھمایا، رسول کو دیکھا، پھر ایسے گھمایا، آگے بڑھ گیا، پھر پوری زندگی رسول دیکھا نہیں، کا صحابی ہے، کیونکہ آنکھیں رسول پہ پڑ گئیں، صحابی ہے بھائی، ٹھیک ہے صحابی ہے، لیکن یہ شرط لگا دی، اب یہ جو بھی کرے چھوٹ ہے پوری، جو بھی کرے یہ کیا بن گیا؟ جنتی بن گیا۔ جو ایاک نعبد پہ بحث کریں انہیں یہ نہیں پتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہو، جو اس آیت کو نہ سمجھیں، صراط الذین انعمت علیہم، تو نے ہر کسی کے راستے پہ نہیں چلنا، نہ کسی کے چہرے کو دیکھنے سے جنت ملتی ہے، نہ کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے جنت ملتی ہے، جنت ملتی ہے عمل کے ذریعے سے، جنت ملتی ہے رسول کے اصولوں پہ عمل کرنے سے، جنت ملتی ہے رسول کی باتوں کو سننے سے اور اس پہ عمل پیرا ہونے سے، نہ کہ میری نگاہ علی پہ پڑ گئی میں جنتی بن گیا، نہ کہ میری نگاہ رسول پہ پڑ گئی میں جنتی بن گیا، رسول کے اصولوں پہ چلے کہ نہیں، تبھی خدا نے پورا سورہ نازل کیا، نام رکھا سورہ منافقون۔ یہ کون تھے منافق؟ رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے، رسول کو دیکھتے تھے کہ یہ بھی جنتی ہیں۔ منافق کا مطلب اندر کچھ اور باہر کچھ۔ اب یہ تو فیصلہ کیسے کرے گا جنہوں نے دیکھا تھا ان سے منافق کون تھے اور مومن کون تھے؟ عمل بتائے گا نا کہ نفاق تھا کہ نہیں۔ کان علی کا نام لو، چہرہ بگڑ جائے تو سمجھنا منافق ہے، چہرہ کھل جائے تو سمجھنا مومن ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں رسول کا نشانی ہے مومن کی، منافق کی نشانی ہے۔ آج تک رسول نے کہا جو مجھے دیکھے وہ سارے جنتی ہیں، کبھی رسول نے کہا جو میری صحبت میں بیٹھے سارے جنتی ہیں؟ ہاں کہا جن رسول کے ساتھ جہاد کیا، اس راہ جہاد پہ قائم رہے، آخر تک اپنے ایمان کو بچائے رکھا، ان کی پاؤں کی خاک بھی مبارک اور تبرک ہے۔ انسان اپنی جانیں بھی ایسے لوگوں پہ جان نثار کر دے، لیکن دین کا مطلب یہ نہیں اے پروردگارہ یہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہا یہ وہ ہے جن پہ نعمتیں آئیں۔ اب خدایا اس مفتی صاحب نے تو بڑی لائن کھینچ دی ہے، کہتا یہ بھی نعمت والا وہ بھی نعمت والا، آدھی لائن ہم بھی ملا سکتے ہیں کہ مچھر پر بھی نعمت ہے، بھینس پر بھی نعمت ہے، گدھے پر بھی نعمت ہے کوئی کائنات میں ایسا وجود جس پہ خدا کی نعمت نہ ہو؟ وجود، خود وجود نعمت ہے، کسی چیز کا ہونا نعمت ہے، نہ ہونا نعمت نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو بنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے فیض کو لے رہی ہے۔ پروردگارہ میں کس کے پیچھے چلوں؟ ہر مسلم، مومن، کافر، ہر کسی پہ آپ کی نعمت ہے۔ اللہ نے کہا ہر نعمت والا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم کا کون نعمت والے؟ کا غیر المغضوب علیہم، ایسے نعمت والے جن پہ میں خدا کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ اب نکالو وہ قرآن کی آیتیں کہ خدا کب غضبناک ہوتا ہے، کہ جب کوئی بندہ شرک کرتا ہے، جب کوئی بتوں کو سجدہ کرتا ہے، جب کوئی زنا و شراب نوشی کرتا ہے تو خدا کیا ہوتا ہے؟ غضبناک ہوتا ہے۔ پتہ چلا یہ وہ نعمت والے ہیں جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، جنہوں نے کبھی بت پرستیاں نہیں کی۔ تو کوئی ایسا نعمت والا ڈھونڈنا ہوگا جس نے زندگی میں کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو۔ تو مسلم خود بتاتا ہے کہ سارے کے سارے رضی اللہ ایک ہے جسے کرم اللہ بولا گیا ہے۔ مفتی بڑا تیز ہے بھائی، کہا بچوں میں جس نے سب سے پہلے ایمان لایا۔ بھائی یہ تفریق کیوں بنا رہے ہو؟ بچوں سیدھا بولو، جس نے سب سے پہلے ایمان لایا۔ جب کہے گا نا سب سے پہلے صرف علی رہیں گے، لیکن جب ترتیب بنائی بچوں میں، بوڑھوں میں، کیونکہ پہلے لانا تھا نا، بوڑھوں میں پہلے، بچوں میں پہلے۔ اب یہ کہو یہ بوڑھا جس نے پہلے لایا، پہلے کیا تھا؟ یہ
ترتیبی بڑی عجیب، بچوں میں ہی پہلے ایمان لایا. بٹ کہو جس نے سب سے پہلے ایمان لایا وہ علی ابن ابی طالب تھے. سیدھی بات کہو. باقی سب نے بعد میں ایمان لایا. ایسے ایسے اکابر، خود دوسرے خلیفے جناب عمر بعثت کے بعد ایمان لایا انہوں نے. یعنی تقریباً کوئی 9 سال کوئی 10 سال کے بعد اعلان بھی ہو چکا. یہاں تک کہ ملتا ہے کبھی اتنے غصے میں گئے کہ یہ رسول خدا کو لیاذ باللہ قتل کرنے کے لیے بھی نکلے. پھر بعد میں ہدایت ملیاں، جو بھی ہوا بعد میں ایمان لایا. اب آپ کہو کہ بوڑھوں میں سب سے پہلے اس نے ایمان لایا، پھر 40 سال میں سب سے پہلے اس نے ایمان لایا، پھر 26 سال میں سب سے پہلے اس نے ایمان لایا. اب اس طرح لسٹ بناؤ گے تو لسٹیں نکلتی جائیں گی نا. کون تھا جس نے مرغی کھانے کے بعد ایمان لایا؟ کون تھا جس نے شربت پینے کے بعد ایمان لایا؟ کون تھا جو رات کو سونے کے بعد ایمان لایا؟ پھر ایسی لسٹیں تو بہت ساری بن سکتی ہیں. سیدھی سیدھی سمپل بات ہے کہ دعائے ندبہ میں پڑھتے ہو جس نے سب سے پہلے ایمان لایا. تبھی کہا کہ کرم اللہ وجہہ. میں نے کہا کہ یہ لقب کسی اور کو دو کا نہیں دے سکتے. کہ کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ یہ واحد چہرہ ہے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. سارے چہرے بتوں کے سامنے جھکے ہیں، علی وہ واحد ہیں جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. تو کہا غیر المغضوب ولا الضالین. دوسری صفت یہ ایسے ہیں جو کبھی گمراہ نہیں رہے. مطلب زندگی میں کبھی ان کی زندگی گمراہی میں نہیں رہی. اور یہ کون ہے؟ پھر آگے جاؤ. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کچھ ایسے ہیں جن کے قریب کبھی رجس آیا ہی نہیں ہے. دیکھیے آپ اب حدیث رسول موجود ہے نا کہ فاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی میرے جگر کا کیا ہے؟ ٹکڑا ہے. من ابغضها فقد ابغضنی. جس نے اسے غضبناک کیا، غیر المغضوب سمجھو، اس نے مجھے غضبناک کیا. جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا. اب خدا تو مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے کیسے پتا چلے خدا کیسے غضبناک ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا یہ آج مومن بڑے غصے میں. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ چہرہ لال لال تھا. آج یہ بڑے غصے میں تھے. آپ کو کہا یہ بری باتیں کر رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، 4 نازیبہ کلمات بول رہا تھا. تو پتا چلا جناب آج بہت غصے میں ہیں. مجھے کیسے پتا چلے اللہ غصے میں کب ہوتا ہے؟ اللہ کا چہرہ تو مجھے نظر نہیں آتا. چہرے کی نشانیاں دیکھوں تو پتا چلے نا آج خدا غصے میں. فاطمۃ بضعۃ منی. اگر دیکھنا ہے خدا کس سے راضی ہے، ان کے چہروں کو دیکھو یہ کس سے راضی ہے. اگر دیکھنا ہے خدا کس پہ غضبناک ہے، انہیں دیکھو یہ کس پر غضبناک ہیں. امام حسین کے جملے فرمایا جب مکے سے نکل رہے تھے، فرمایا بالرضا لا رضا اللہ. جب خطبہ دیا چلو میرے ساتھ، آخر امام نے فرمایا کہ تم یہاں حج کر رہے ہو کسے راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا. فرمایا بالرضا لا رضا اللہ. ہماری رضایت میں خدا کی رضایت ہے. اگر ہم کو تم نے راضی کیا تو خدا کو. تبھی شیعہ پوری کوشش کرتا ہے کہ محمد اور آل محمد کو راضی کرے. مجلسوں کا مقصد حسین راضی ہو جائیں، سیدہ راضی ہو جائیں. لیکن جب افکار بشر قرآن کی آیتیں بھی پڑھے پر سمجھ میں نہ آئے. امام حسین علیہ السلام مسجد میں آئے مدینے میں. عمرو عاص کا بیٹا عبداللہ ابن عمرو عاص مسجد میں بیٹھا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ. جیسے نگاہ پڑی امام حسین پر تو اپنے دوستوں کو کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا سیدہ و شباب اہل جنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اس کا بھائی حسن اور یہ. تو اس کے دوستوں میں سے ایک دوست نے ٹوکا، کہا کہ کون ہے؟ کہ جنت کے جوانوں کے سردار. کہا عجیب ہو، یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے تو صفین میں اس کے مقابلے میں کیوں گئے تھے؟ صفین میں خود امام حسین بھی تھے نا، جنگ لڑی امام حسین نے، اور یہ بھی تھا. کہ پھر صفین میں حسین ابن علی کے مقابلے میں کیوں گئے؟ ایک طرف کہتے ہو کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، پھر صفین میں ان کے مقابلے میں چلے گئے. کہ نہیں وہ ماجرا الگ تھا. کہ کیا مطلب الگ تھا؟ کہ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقُولُ لَهُمَا اُفٍّ. اگر باپ کچھ کہے تو اف تک نہ کہو، کیونکہ ابا نے کہا تھا لڑو تو میں اپنے ابا کے کہنے پہ چلا، جس طرح پوری امت ابوں کے کہنے پہ چل رہی ہے. ہاں پوچھو عقل کہتی علی افضل، علم میں علی افضل، حسب میں علی افضل، نسب میں علی افضل. ترتیب لاؤ تو علی کو آخر میں لاتے ہو.
علم میں آگے، شجاعت میں آگے، حسب میں آگے، نسب میں آگے، ترتیب میں علی کو کیا کرتے ہیں؟ پیچھے۔ ابو پیچھے کیوں رکھا؟ تو کہتے ہیں ابا نے کہا ہے، بڑوں نے کہا ہے، ہمارے ارکان اعلیٰ نے کہا ہے، پیچھے سے ایک ترتیب چلتی ہوئی آتی ہے، ہم اس ترتیب کو مانتے ہیں۔ بھائی عقل کہاں جائے گی؟ حکم قرآن کہاں جائے گا؟ تربیت مصطفیٰ کہاں جائے گی؟ اگر اسلاف نے کچھ غلط کیا تو تمہیں حکم نہیں ہے کہ تم اس غلط کی کیا کرو؟ پیروی کرو۔ تو کہا کہ کیونکہ بابا نے کہا تھا، کیونکہ ولا تقولوا لهما اف، میں پابند تھا، میں کیا کروں؟ دوستوں نے کہا یہ کیسی غیر عاقلانہ بات ہے، ایک طرف کہو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، دوسری طرف اسی کے مقابلے میں جاؤ، ان میں بحث چھڑی، اب فیصلہ کون کرے؟ تو کہا کہ حسین سے جا کے پوچھتے ہیں۔ پھنسے بھی تو کن کے در پہ آئے؟ آل رسول کے دروازے پر آئے۔ کہنے لگے ابا عبداللہ، اس کو تو جانتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو عاص۔ ان کا جی، کہ ہمیں سے ایک طرف کہتا ہے کہ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، دوسری طرف کہتا ہے کہ جنگ بھی لڑی ہے، اور کس کے کہنے پر لڑی ہے؟ والد کے کہنے پر لڑی، اور قرآن کا حکم ہے وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کچھ بھی کہیں انہیں اف تک نہ کہو۔ موضوع فرماتے ہیں کمپلیٹ تمہارا نظریہ غلط ہے، کیونکہ تم نے قرآن پڑھا تو ہے پر قرآن کو سمجھا نہیں ہے، یہ حکمت کی کتاب ہے۔ کا کیا مطلب؟ فرمایا لا طاعت فی معصیت اللہ، ماں باپ کی اطاعت کرو پر گناہ کی راہ میں نہ کرو۔ کتنا بھی تیرا باپ بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ گناہ کی طرف تمہیں بھیجے کہ حسین کے مقابلے میں جاؤ، نواز رسول کے مقابلے میں جاؤ، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ حق کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، یہ گناہ ہے۔ فرمایا یہ نظریہ غلط ہے۔ کل کوئی کسی کا باپ اپنے بیٹے کو بولے فلاں نشے والی چیز تو میرے لے کر آ، فرمایا نہیں، اطاعت واجب نہیں ہے۔ لاکھ بیوی شوہر کی مانے لیکن کل کہے کہ حجاب اپنا اتار دے، اطاعت واجب نہیں ہے۔ باپ بیٹے کو کہے نماز چھوڑ دے، اطاعت واجب نہیں ہے۔ اطاعت ماں باپ اگر اطاعت خدا کے مقابلے میں آ جائے، وہ اطاعت انسان کو کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ نعمت والے وہ ہیں جن پہ خدا کبھی غضبناک نہیں ہوا اور یہ کبھی گمراہ نہیں رہے۔ اور نشانی بتا دی انما یرید اللہ۔ اب کہتے مولانا اس میں بھی انہوں نے اتنوں کو ڈال دیا کہ یہ اہل بیت ہیں جن کو خدا نے ہر طرح کے رجس سے کیا رکھا؟ دور رکھا۔ اب اہل بیت میں کا ساری رسول کی بیویاں بھی آ گئی ہیں، پورا کنبہ انہوں نے اہل بیت میں ڈال دیا ہے۔ تو میں نے کہا ان کی مرضی ہے، جس طرح انا مدینۃ العلم میں کسی کو دیوار بنا دیا، کسی کو کھڑکی بنا دی۔ ایک روایت میں تو انہوں نے یہ ڈال دیا کہ وہ جو چھتوں سے پانی گرتا ہے نا نیچے، کہ فلاں نے کہا، رسول نے فرمایا وہ ہے۔ حالانکہ اتنی عقل نہیں تھی کہ شہروں میں چھتیں نہیں ہوتی۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ میرا گھر ہے، میرا کمرہ اس میں چھت ہے، کبھی کوئی شہر دیکھا اس کی اتنی بڑی چھت ہو، دیواریں بنا دو، کھڑکیاں بنا دو، منارے بنا دو؟ اسی طرح میں نے کہا جس کو ڈالنا ہے، شامل کرنا ہے، شامل کرنے دو۔ شامل کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ نے صفت بتائی ہے، صفت سمجھو، صفت آگے بات ختم۔ بس آپ نے کہا کہ یہ بچہ فرسٹ کلاس آیا ہے، اب ہو سکتا ہے اگلا بچہ جھوٹ بولے میں فرسٹ کلاس آیا ہوں، آپ کہو گے نمبر دکھاؤ۔ ہاں فرسٹ کلاس کی کوئی نمبر ہوتے ہیں نا، 100 لیے ہیں اس نے، 99 لیے ہیں، مور دین ابو 70 لیے ہیں، ایک گریڈ آیا ہے۔ اب کوئی 30 مارک لے کے بولے میں بھی ایک گریڈ والا ہوں تو دنیا مانے گی نہیں۔ کہا ان کے وجود سے خدا نے رجس کو دور رکھا، اور پھر خود بتایا کہ رجس کیا ہے، انما الخمر والمیسر، یہ شراب ہے، یہ حرام کاریاں ہیں، یہ رجس من عمل الشیطان، یہ رجس عمل شیطان ہے۔ اب پہلے کردار دیکھنا، اگر کسی کے اندر یہ عمل ہے تو وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی نجاستوں میں نہیں پڑے۔ عجب ہے، جنگ صفین نے کتنوں کو ظاہر کیا۔ دیکھو تبلیغ کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک یہ ہے آپ کسی امت کے اکابر کو برا بھلا کہو تو یقیناً ان کو برا لگے گا۔ کسی کا باپ چرسی بھی ہو نا، اور شہر میں روڈ پہ چلے کہو اس کا باپ چرسی ہے، تو وہ لڑنا شروع ہو جائے گا، مارنا شروع ہو جائے گا، کہے گا بل چرسی ہے تو اعلان کیوں کر رہا ہے، بدنام کیوں کر رہا ہے مجھے۔ فطرت انسان خدا نے ایسی بنائی کہ انسان عاشق کمال ہے، عاشق زوال نہیں ہے۔ آپ فیل بھی ہو جاؤ گے نا پیپر میں، کوئی کہے گا 5000 دو، ہم آپ کے نمبر بڑھوا دیتے ہیں، بندہ دینے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے فیلیور پسند نہیں ہے۔ فطرت میں خدا نے رکھا ہر بندہ عاشق کمال ہے۔
تبھی کوئی مناظرہ ہوا نا، قاری یاسین قادری صاحب، تو انہوں نے مولا علی کے فضائل جذبات میں پڑھنا شروع کر دیے. ایک علی وہ تھے جو میدان میں ڈٹ کے لڑتے رہے، سارے بھاگ گئے. تو وہ ساتھ والا مفتی پریشان ہو رہا تھا بار بار کہ آپ توہین کر رہے ہو. وہ صحیح کہہ رہا تھا، کیونکہ فطرت کسے پسند کرتی ہے؟ کمال کو. اب وہ جسے مانتا ہے اسے با کمال مانتا ہے. اب ایک صفت آ گئی جو کمال والی نہیں ہے، بھاگنا. آپ کو کوئی بولے نا آپ کا ابا بھاگ گیا تھا تو آپ شرماؤ گے نا، بولو کہ بھائی کسی کو بتانا نہیں ہے، بات اندر رکھنا، کیونکہ آپ چاہتے ہو میرے ساتھ صفت کمال لگے نا. وہ بیچارہ بول اٹھا کیونکہ فطرت اس چیز کو پسند، اور وہ مان تو رہا ہے پر اس کی فطرت نہیں مان رہی. تبھی خود بول رہا ہے کہ نہیں بولو، کیا کر رہے ہو؟ توہین کر رہے ہو. ایک شخص کو آپ اتنا بنا دو اور اگلا بندہ کہ یہ بھاگ گیا تھا. فطرت اس کو کبھی پسند نہیں کرتی. وہ فطرتاً بول رہا تھا کہ جناب نہیں بول رہو، یہ بڑی شخصیات ہیں، آپ توہین کر رہے ہو. تو اس نے کہا پھر کیا کہوں، تشریف لے کر گئے تھے. یہاں اگلا جملہ کا میدان کو تشریف دکھا کر گئے تھے. تو کہا کہ ہاں یہ جملہ صحیح ہے، اس میں تھوڑا بہت ادب کا پہلو بھی ہے اور ذرا میری فطرت بھی اسے کیا کرتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے. تو شیعوں کا قصور نہیں، شیعہ عاشق علی ہیں، ہماری فطرت نے علی کا عاشق بنایا ہمیں. فطرت کمال کو پسند کرتی ہے، یہ سمجھتا نہیں ہے انسان. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی شخصیت کی مذمت کرو، اس طریقے میں جھگڑے ہو جائیں گے. دوسرا طریقہ اہل بیت والا ہے. ایک ہے شخص، ایک ہے شخصیت. اب شخص بالفرض علی ابن ابی طالب، آگے اے بی سی جتنے بھی ہیں شخصوں کو یہاں رکھو. اب ان کی شخصیت پہ بات نہیں کرو، شخصیت کی جو صفات ہیں وہ دوسری طرف رکھو. مطلب ایک صفت رکھو، اب یہ نہیں بتاؤ صفت کس کی ہے، صرف صفت رکھو. مثال کے طور پر میں یہاں صفت رکھوں سخاوت، شجاعت، اور اس کے سخاوت کے نیچے رکھوں کنجوس، شجاع کے نیچے رکھوں بھگوڑا، ڈٹ کے لڑنے والا، میدان کو چھوڑ کے جانے والا. صفات ہیں. موت کے بستر پہ سونے والا، کہیں بیٹھ کے رونے والا. میں نام نہیں لے رہا، میں صفت بتا رہا ہوں. ایک صفت ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی سکون سے سو رہا ہے، کوئی میدان میں ڈٹ کے لڑ رہا ہے، کوئی دشمن کو دیکھ کے بھاگ رہا ہے. اب آپ دنیا کا کوئی بھی بندہ بٹھاؤ، مسلمان کے نام نہیں لو، بولو جناب یہ بتاؤ سخاوت اچھی ہے یا کنجوسی، کیا بولے گا؟ سخاوت. بولو میدان میں ڈٹ کے لڑنا اچھا ہے یا دشمن کو دیکھ کے بندہ بھاگ جائے، کیا بولے گا؟ کسی بھی فرقے سے ہو بولے گا میدان میں ڈٹ کے لڑنا اچھا ہے. بولو اللہ کی راہ میں بندہ دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کرے یہ اچھا ہے، یا اس راہ میں چلتے چلتے روئے یہ اچھا ہے، کیا بولے گا؟ جان کو قربان کرنا اچھا ہے. آپ صفت بتاؤ گے وہ وہی بات کرے گا جو آج کیا کر رہے ہیں، شیعہ کر رہے ہیں. اب کہو یہ جو شجاعت کی صفت ہے نا یہ علی میں ہے، یہ جو بہادری کی صفت ہے یہ علی میں ہے، یہ جو علم کا تو عاشق ہے یہ علی میں ہے، یہ شرافتوں کا جو عاشق ہے یہ علی میں ہے. یہ میدان میں ڈٹ کے لڑنا کہ فرمائیں کہ واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بسط امه، خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو ماں کے سینے سے محبت ہوتی ہے. یہ کہیں کہ واللہ کبھی بھی علی ابن ابی طالب کسی میدان کو پیٹ نہیں دکھاتا. جب بھی میدان میں جاتے تھے آگے زرہ پہنتے تھے، پیٹ پہ زرہ نہیں لگاتے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا علی یہ کیا کر رہے؟ سارے جنگجو آگے بھی زرہ پیٹ پر بھی زرہ. فرمایا نہیں، کیونکہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. کہا زرہ اس لیے لگائی جاتی تاکہ زرہ تیروں کو روکے. کہا آگے اٹیکنگ پوزیشن ہے اور جو اٹیک کرتا ہوں تو تیر آتے ہیں، زرہ تیروں کو روکتی ہے. فرمایا علی نے پیٹ پہ کبھی زرہ پہنی نہیں، کیونکہ ابھی طالب کا بیٹا کبھی میدان جنگ میں بھاگنے کے ارادے سے گیا ہی نہیں.